جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ایسی ربیع الاول کی ہے تو عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ کریں، اس کا انٹینشن، اس کا ارادہ، اس کے دل سے خواہش کر رہے تھے ہم، اور ان کا ایک پرچہ آ گیا کہ یہ ٹور پہ نکلی ہے پورے امریکہ کی، تو اس میں ہیوسٹن کا بھی نام تھا۔ تو ہمارے عدیل زیدی صاحب ہیں، ان کو میں نے فارورڈ کیا، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ آیا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھو کیا ہے یہ۔ عدیل زیدی صاحب نے پھر سارا انتظام کیا اور آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز کا ارادہ کریں دل سے تو قدرت آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور پھر ہم کو کھوج تھی کہ اب کہاں کریں۔ باقی سب جگہ ہال 500-700 لوگوں کے ہیں، تو پھر پی اے جی نے بڑی مہربانی سے تعاون کر کے پروگرام کو ٹیک اوور کیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب یہاں کھڑا کیا ہے تو کچھ تو بولنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ عید میلاد النبی صحیح ہے، تہوار صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر ہم لوگوں کو یہ دو فرشتے تو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کافی خطاوار لوگ ہیں۔ تو میں نے ایک چیز سوچی، میں نے کہا ایسا ہو کہ ہم سوچے کہ اللہ بیٹھا ہوا، ہر محفل میں ہر جگہ آپ جائیں اللہ بیٹھا ہوا، تو آپ کو ہوگا کہ آپ کی زبان بھی صحیح چلے گی، آپ کا لباس بھی صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اچھے لباس میرے پاس آئے، آپ کی بیہیویئر بھی اچھی ہوگی، سب ہوگی۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ تقریب سے آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ کو آپ کی یہ اصلاح ہوگی اس کی وجہ سے۔ اور آخر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، آپ وعدہ پورا کریں گے میرا؟ ایک وعدہ چھوٹا سا، وہ وعدہ یہ کہ آج سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی بڑی محفلیں بیٹھے ہو، خاموش ہو جائے، جھوٹ مت بولیں۔ تو جھوٹ سے نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے شکل پہ رونق لائے گا۔ سچ بولنے والے پہ شکل پہ اللہ تعالیٰ کی رونق آتی ہے۔ تو بس یہ وعدہ کریں، وعدہ کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ اب میں فلک زہرا سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آ کے پروگرام کی آغاز کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، پر جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ آج آپ سب چاہنے والوں اور امتیوں کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاک کلام کے لیے میں ایک کمسن معصوم بچے کو یہاں دعوت دوں گی، بلکہ دو محمد حسنین اور علی ہادی جو آپ کے سامنے آیات قرآنی پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم
مرصدا فی امر ممتدا سلوان التکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کیا خوب بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کلام ربانی، اور ان کمسن شہزادوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے، آمین. اب میں دعوت دوں گی حمد و ثنا کے لیے محمد عاصم رضا صاحب. کوئی ضبط دینا جلال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جا رہا ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہم لوگ آ کے آپ سب کی آمد کا شکریہ کر دیں ایک دفعہ. جشن عید میلاد النبی میں پی اے جی ایچ کے فورم سے ہمارے سراج نارسی صاحب آج یہاں نہیں ہیں، ان کی فلائٹ 6:30 بجے لینڈ ہوئی اور راستے میں ہیں. تو سراج بھائی کی طرف سے بھی شکریہ آپ سب کی آمد کا، کیونکہ جب یہ جویریہ پڑھیں گی اور اختتام کریں گی اپنا تو اس کے بعد روانگی کا وقت ہوگا، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہی شکریہ ان کا بھی ادا کر دیا جائے کہ انہوں نے ٹائم نکالا. میری بیگم نہیں آ سکی آج، تو ان کی فرمائش ہے بحر طویل عشق میں رنگ جاؤ میرے یار، تو اس کے شعر کم نہیں کرنا آج پلیز. ایک دفعہ پھر شکریہ. دیکھیں یہ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے تعاون سے پروگرام پیش کیا گیا. اس میں باسط جلیلی آج آ نہیں سکے اس لیے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے، تو ان کی ایک تقریب ہے، تو ان کے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ جوڑی اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. اور ان کے یہ ہمارے انٹرنیشنل سوسائٹی میں باسط جلیلی، عدیل زیدی اور عزیز دھارانی، پلیز دیکھیں یہ چاروں نے مل کے ہم یہ پروگرام بنایا، مگر اس کی کوشش جو تھی وہ عدیل زیدی کے نام پہ. ہماری اور آپ کی سب کی پسندیدہ حافظہ جویریہ صاحبہ کو دعوت کلام دوں گی، جو کہ آل دا وے فرام پاکستان تشریف لائی ہیں اور امریکہ کی تقریباً ساری ہی اسٹیٹس میں اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر چکی ہیں. اور میں اب گزارش کروں گی مسز فیاض مرچنٹ سے کہ وہ آئیں پلیز، تشریف لائیں اسٹیج پہ. اور یہ میں نے جویریہ کے لیے بذات خود بنایا.
یہ مسز فیاض ہے، فیاض مرچنٹ، جو انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے CEO ہیں، بانی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسٹر اینڈ مسز مرچنٹ کی اور تمام ممبرز کی جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، یہ سارا انتظام کیا، آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. جتنے لوگ دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، محفل کا حصہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی خیر و برکت نصیب فرمائے. آمین. حمدیہ کلام سے اپنی جانب سے پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں. سب مل کر میرے ساتھ اللہ کے ذکر میں بآواز بلند، جتنے لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہیں تو سب مل کر میرے ساتھ بآواز بلند شامل ہو جائیے گا. نہیں، that's why I just added something gracefully. شکریہ. اللہ 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 اللہ. یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے آقا سے جھک کر کہا، تب ملائک نے آقا سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. سب مل کر درود اہل بیت کا نذرانہ پیش کیجئے. اور اہل بیت اطہار کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس سے جو کام آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا، وہ بھی بہت بآسانی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس ذکر میں صرف کرنے کی اور مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور یہ جو دو اشعار ہیں ان میں والدین کے لیے دعائیں ہیں. یہاں پہ جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں ان کے لیے میں یہ واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، اس کے لیے کوئی رحمت والا معاملہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. فرمایا اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہیں، زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی والدہ حیات ہے. تو کہا کہ بلوایا جائے. جب اس کی والدہ کو بلوا کر لے کر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں میں اس سے ناراض ہوں. تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیجئے. تو وہ کہتی ہے اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، اس نے میری بہت نافرمانی کی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جائیں لکڑیاں جمع کریں اور اس پہ آگ لگائیں اور اس لڑکے کو ڈال دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی وہ عورت جو ہے وہ چیخ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اسے معاف نہ کیا ہوتا تو یہ دنیاوی آگ ہے، اس کو اگر آپ 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں جو احادیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جس میں اگر آپ ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہیں یا آپ نے ان کا دل دکھایا تو کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم ساری زندگی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں نا تو شاید پے بیک نہیں کر سکتے ہے نا، لیکن ہم صرف ایک یہ عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے شاید ہم کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کر سکیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے لیے ساری زندگی ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں. آمین. آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں. جنت میں فاطمہ کی، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے
سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، اور دھنی اپنی قسمت ہم سمجھتے ہیں قسمت کا دھنی یعنی کہ خوش قسمت صرف وہ ہے کہ جو ہماری لائف میں پرائیورٹیز ہیں نا، جس دوسرے کے پاس وہ چیز ہے تو ہمارے نظر میں وہ خوش قسمت ہے۔ کسی کے پاس اچھی سواری ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس نیک اولاد ہے، یا کسی کے پاس اور کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے یا کتنی خوش نصیب ہے نا۔ لیکن دراصل خوش قسمتی کا کرائیٹیریا ہے کیا؟ شاعر نے ایک شعر میں پوری بات بیان کر دی کہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی، جس نے آنکھوں سے دیکھا، اور بس مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. خواتین کی طرف سے تو مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. میں چاہوں گی جتنے بھی بچے بھی گھوم رہے ہیں ان کو بھی بٹھائیں. یہی وقت ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ٹرین کر سکیں اس چیز کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ جو التجا آپ اپنے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا کنیکشن بلڈ کر کے کریں گے نا، شاید وہ میں آپ کے لیے نہ کر پاؤں. تو اپنے لیے خود التجا کیجئے، بلکہ اپنے ساتھ میرے لیے بھی پوری امت کے لیے التجا کیجئے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر. اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے والی بے کساں حامی بے کساں. کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو، مدینے چلے چلو، مدینے چلے مل کر، مدینے چلے اسی مہینے چلے. دکھرا جولم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے حج کے مہینے چلے. میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلیں. یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. الحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی پسندیدہ نعتیں ہیں جو آپ بتانا چاہیں یا شامل کرنا چاہیں اور مجھے آتی ہوئی تو میں ضرور پڑھوں گی. جی اوکے جی اوکے. ایک کلام جو میرا کل ہی ریلیز ہوا ہے وہ پیش کر رہی ہوں مل کر میرے ساتھ. اگر پڑھ سکیں تو پڑھیے گا، ورنہ غور سے سنیں گے بھی تو بہت خوبصورت اس کے الفاظ ہیں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، غم فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، غم فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، آقا مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور اس بات سے سب اتفاق تو کرتے ہی کرتے ہوں گے، لیکن شاید اس سچویشن سے بھی کبھی نہ کبھی گزرے ہوں۔ میں نے خود بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یا جانتی ہوں کہ جو احرام بھی پہنے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ سے بھی واپس آئے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ 1 گھنٹے بعد تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہوں گے، کہ کئی ہفتوں سے ویزا دیا ہوا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، پورا رمضان ختم ہونے کو ہے، اچانک سے فون آتا ہے کہ آپ کا ویزا آ گیا، کتنی دیر میں ایئرپورٹ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا اذن ہے کہ جب وہاں سے جس کو اذن ملے کہ وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، ارے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ایک کلام جس کی فرمائش ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں، میری گزارش ہے کہ اپنی تمام پورے حاضری کو، پورے سفر کو اپنی ریکال کیجئے، اور جہاں جہاں آپ نے سجدے کیے ہیں، جہاں جہاں آپ نے زیارات کی ہیں، جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں درود و سلام پڑھا ہے، جہاں بیٹھ کے کبھی افطار کیا ہے یا کبھی سحری کی ہے یا کبھی ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بیٹھ کر حال دل سنایا ہے، سب اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور پھر اس کلام کو اس ہال سے ذرا اپنی روحوں کو باہر نکالیں اور پھر پڑھیں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں
کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جانو روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ایک ہمارے زیدی صاحب نے کچھ مجھے نعتیں دی تھیں، اس میں سے ایک کلام پیش کر رہی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہے اس محفل کا مقصد ذکر پھیلانا محمد کا، یہاں آیا ہے جو بھی ہے وہ دیوانہ محمد کا، یہاں آیا ہے جو بھی ہے وہ دیوانہ محمد کا، کوئی مخلوق لمحہ بھر کو بھی غافل نہیں ان سے، کوئی مخلوق لمحہ بھر کو بھی غافل نہیں ان سے، زبان خلق پر جاری ہے
افسانہ محمد کا ہے، اس محفل کا مقصد ذکر پھیلانا محمد کا۔ ہزاروں انبیاء پیغام حق لے کر یہاں آئے، مگر ہے مقصد آمد جدا گانا محمد کا ہے، اس محفل کا مقصد ذکر پھیلانا محمد کا۔ عدیل اعزاز ہے، خوش قسمتی ہے، نعمت رب ہے، میرے دل میں میری سانسوں میں بس جانا محمد کا ہے، اس محفل کا مقصد ذکر پھیلانا محمد کا۔ ایک اور کلام ہماری کسی بہن نے فرمائش کی تھی، وہ پیش کر رہی ہوں، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ہاں آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا
کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ امام صفی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پہ رکھ لے، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی ہماری کوئی ایسی نوکری لگ جائے کہ بس یہیں کے خدمت گزاروں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ شاعر نے بھی یہ دعا کی ہے، لیکن اس میں جو باب جبریل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے بتا دیتی ہوں۔ جیسے مسجد حرام کے اور مسجد نبوی کے جو بھی دروازے ہیں ان سب کے نام ہیں، کسی کا نام باب فہد، کسی کا نام باب عبد الملک ہے، کسی کا نام باب عبد العزیز ہے، سب کے الگ الگ نام ہیں۔ تو جو مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے باب جبریل، وہ دروازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھلتا ہے، یعنی آپ انٹر ہوتے ہیں اور سامنے روضے کی جالیاں ہیں۔ تو شاعر کتنی خوبصورت اپنی دعا مانگتے ہیں کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اوکے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ، یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت
جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے کہ جو یہ سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اب صحابی رسول ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے یا وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ لوگوں کے دل دکھاتے ہوں گے. یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی انکساری تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی تیاری تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس یہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی. کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا رابطہ. تو میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کہ کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا کوئی
مثل مصطفیٰ کا. اب ہم آگے بڑھیں گے, وائنڈ اپ کریں. جی, نیا کلام پڑھنے کے لیے کہا ہے تو ایک نیا کلام پڑھوں گی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد ہماری بہنیں کچھ منقبت پڑھیں گی, اور پھر ہم وقت مقررہ کے مطابق سلام اور دعا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑی, کبھی جنگوں میں, کبھی کسی طرح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس سے جو بن پڑتا ہے وہ لے کر آئیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب نظر جاتی ہے تو سارے ہی گھر کا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں, یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہوا تھا ایک کپڑے میں کانٹے لگا کر اس کو بند کرتے ہیں, اور جو پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی رکھ دیتے ہیں کہ شاید یہ بھی کسی کام آ جائے. تو جب فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے سیم وہی لباس پہنا ہوتا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آج تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پہ سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے. تو یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ ہوا کرتا تھا دین اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کے کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا جو خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. شق القمر
قمر کا جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ ہے، ہم نے بچپن سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا. سینکڑوں سمجھ آتا ہے نا؟ بہت زیادہ گاڑی اردو تو نہیں بول دی میں نے، آتا ہے نا؟ یعنی ہنڈریڈز آف ٹائمز. لیکن کبھی اساتذہ سے سنا، کبھی اپنے پیرنٹس سے سنا، کبھی اپنے علماء سے سنا، سب کی زبانی سنا. لیکن چاند جس کے اوپر یہ کیفیت گزری تھی، اگر اس کی زبانی سنے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان کا سایہ زمیں پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک ہمارے زیدی صاحب نے، ان کی اہلیہ کی خاص فرمائش ہے، وہ پیش کر رہی ہوں.
اور یہ جو کلام ہے یہ نارمل نعتوں سے تھوڑا ہٹ کر اس لیے ہے کیونکہ اس میں زیادہ الفاظ لکھے گئے، اور ایک جو نارمل ہم نعت پڑھتے ہیں اس کی ایک لائن یعنی اس کی 2 لائنز اس کی مل کر ایک لائن بنتی ہے، لمبی بہر کی نعت کہلاتی ہے یہ. تو کوشش کیجئے گا کہ اگر میں کوشش کروں گی آرام سے پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں مدنیوں قرشی، اور کہاں ہم سے گنہگار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے سندھی ہو کے ہندی، کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار. ایک سکھ شاعر، سکھ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ جو دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک سکھ شاعر نے لکھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں صرف مسلمان گرفتار نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی ایسے لوگ جن کا دین اسلام سے اب تک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے، لیکن ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اندر ہے. اور جو ایک مرتبہ اس محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہے، یہ اس شعر میں بیان کیا ہے. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے سندھی ہو کے ہندی، کسی خطے کی قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار. کیونکہ جامع عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لمبی بہر کی نعت لکھ دیں یا کتنا بھی ہم اپنے جذبات سے، اپنے قلم سے، اپنے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کریں، لیکن اس کا حق ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خود ثناخواں ہے رب تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال
اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبان و کلام و فکر و خیال، کیونکہ ان کی مدحت ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ آخر میں مولا علی کی شان میں منقبت پڑھوں گی، پھر ہماری بہنیں کچھ پڑھیں گی اور پھر انشاءاللہ ہم سلام پڑھیں گے۔ من کنتو مولا فہذ علی مولا، یہ حدیث مبارکہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ من کنت مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا۔ من کنت مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا۔ من کنت
مولا قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے سرخ رو یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، تو علی مولا مولا 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 علی مولا من کنت مولا تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان
بن کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ مجتبی ہو مصطفیٰ مجتبی ہو جو کہوں اس سے سوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. تمام لوگ بیٹھ جائیے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إله العالمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے بار الہ، اے ہم گناہ گاروں کے بے حد گناہوں کے باوجود ہم سب کی سروں پر عزت کے تاج سجانے والے رب، آج تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس ذکر کی محفل کو سجانے کی، جس میں اہل بیت اطہار کا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت اطہار کا اور اولیاء الزام کا ذکر کیا گیا۔ جو پڑھنے میں غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، کوئی بے ادبی، کوئی لغزش، انتظامات میں کوئی کمی بیشی، کوئی کجی رہ گئی ہو، مولا اپنی رحمت سے اس تمام کو معاف فرماتے ہو، اپنی شان شان کر کے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ دونوں جہانوں کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً عاجزی ان کے ساری کے ساتھ نظر کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں تمام آبا و اجداد پنجتن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کرام، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، تمام ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، تمام شہدائے بدر و حنین کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص مولا علی شیر خدا مشکل کشا اور حضور سیدنا غوث الورا ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام تر امت مسلمہ کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، میرے والد کی روح کو اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، ان تمام کی قبروں میں تا حد نگاہ تک روشنی اور وسعت عطا فرما، بعد مرنے کے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کا ثواب پہنچانا، تمام امت کے برابر ہماری قبروں میں اس کا نور، اس کی روشنی، اس کا فیض داخل فرمانا۔ یا الہ العالمین، اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں مسٹر اینڈ مسز مرچنٹ کے لیے اور جتنی بھی ممبرز ہیں مالک و مولا اس ایسوسی ایشن کے جنہوں نے یہ محفل سجائی، ہماری بہن فلک نے اتنے اہتمام کیا، رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ان سب کا حصہ ڈالنا، ان سب کا محفل میں شرکت کرنا، ان سب کا دام در میں سخن ہے، جس طرح انہوں نے حصہ لیا رب العالمین ان سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا یہ دمکتے چہرے بتا رہے ہیں کہ کتنی خلوص نیت کے ساتھ یہ ذکر میں شامل ہوئے، مالک و مولا اپنی رحمت سے ان کے اس چہروں کے نور کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ یا الہ العالمین اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے بچوں کی خوشیاں دکھا، جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے طفیل نصیب فرما، جو غیر شادی شدہ ہے ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے طفیل ان کو نیک بر عطا فرما، جو شادی شدہ ان کو ان کے گھروں میں خوش و خرم اور آباد رکھ۔ اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں مالک و مولا جو لوگ یہاں پر جتنا بھی کام کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے، مالک و مولا ان کو اس کا اجر عظیم خیر کثیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے مرد حضرات ہیں، چاہے بہنیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ مائیں ہیں، خواتین جو یہاں پر شریک ہے، مالک و مولا سب کے لیے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اور جو یہ دلوں میں لے کر آئے ہیں، میں نہیں جانتی مولا یہ تیرے اور تیرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے مالک و مولا کہ یہ کیا اپنے دل میں منا رہے ہیں، کیا التجائیں لے کر آئے ہیں مالک و مولا، ان کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ان کی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو امیگریشن کے مسائل میں ہیں، جو گھریلو ناچاقیوں کے مسائل میں ہیں مالک و مولا، جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں انتظام نہیں ہو رہا، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے مولا، الغرض جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، چاہے یہ عذاب ہے، چاہے یہ امتحان ہے، چاہے یہ مالک و مولا جو بھی یہ کڑا وقت ہے پاک پروردگار اس سے ان کو نکال دے۔ اے رب العالمین تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے مالک، وہاں پر باپ اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے لیے تھیلیوں میں گھوم رہے ہیں پاک پروردگار، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اپنی رحمت سے ان کو اس عذاب سے نکال دے، اس مشکل امتحان سے نکال دے مولا۔ جو لوگ دین کے دشمنان ہیں ان کو نیست و نابود فرما، جو لوگ مالک و مولا بائیکاٹ کر کے یا سوشل میڈیا کے تھرو آواز اٹھا کے ان کے خلاف یا جس طرح بھی اس جہاد میں حصہ لے رہے ہیں مالک و مولا، جو مالی امداد پہنچا کر، جو اپنی جان سے کر رہے ہیں مولا، جو جس طرح اس جہاد میں حصہ لے رہا ہے اس کو اجر عظیم خیر کثیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب اور مقبول حاضری عطا فرما، مالک و مولا جن لوگوں نے اس محفل کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کیا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں رب العالمین، اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے، جو بھول گئے، جو ذہنوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، جو زبانوں
زبانوں تک نہیں آ سکتا، سب تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، مولا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔ This is a small token of love from PAGH, Pakistan Association of Greater Houston. This is the certificate of appreciation کہ آپ آئیں، یہاں تشریف لائیں، آپ نے ہمارے ساتھ بانٹ لیا اور ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں شرف بخشا۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے گھروں میں کام کر کے آتے ہیں، ہمارے ہسبینڈس کوئی ایسے آرتی نہیں اتارتے، ڈانٹ بھی کھا کے آتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے ماریا۔ اور یہ عاصم صاحب کا ایک سال اور بھی تھے نا،